اس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہماگیر جلسہ ہوتا ہے بحیثیت سامعین کے بھی اور بحیثیت مقررین کے بھی۔ چنانچہ حسب سابق اس مرتبہ بھی ہمارے فاضل مہمان مقرروں میں پہلا نام ہے حضرت مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب کا، جو ریکٹر ہیں تنظیم المکاتب جامعہ حیدریہ خیر آباد مئو۔ آپ مئو سے تشریف لائے ہیں اور اس سے پہلے بھی غالباً کچھ وقفہ گزر گیا، لاک ڈاؤن سے پہلے تک آپ کئی مرتبہ یہاں تشریف لا چکے ہیں، لہذا پرانے لوگ و قدیم طلبہ آپ سے واقف ہیں۔ میں آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں اور آپ کی آمد پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرے مہمان ہمارے جو ہے دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب بجنوری مدظ اللہ العالی، جو استاد حدیث ہیں دارالعلوم دیوبند میں اور نائب صدر ہیں جمعیت العلماء ہند کے۔ آپ نے بھی ہماری دعوت کو شرف قبول بخشا، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا صمیم دل سے استقبال کرتے ہیں۔ حضرات، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، میں اسی کے ساتھ یونیورسٹی اور اس محفل کی روایت کے مطابق دونوں حضرات کی خدمت میں نذرانہ شال پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں محترم شیخ الجامعہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب استاد حدیث دارالعلوم دیوبند کو نذرانہ شال پیش کریں، اور میں ڈاکٹر محمد عامر صاحب سے درخواست کروں گا کہ شیخ الجامعہ کے سامنے وہ شال پہنچوا دیں۔ اسی کے ساتھ میں محترم جناب محمد عمران صاحب IPS رجسٹرار AMU سے درخواست کروں گا کہ وہ مہمان گرامی حضرت مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب کو نذرانہ شال پیش کریں، اور عزیز گرامی محمد معراج سے درخواست کروں گا کہ وہ شال رجسٹرار صاحب تک پہنچوائیں۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں فاضل مقررین کو دعوت دوں، میں پھر آپ کو ایک مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نعت گرامی گنگنانے کے لیے دعوت دیتا ہوں عزیزم حذیفہ راشد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئیں اور نعت شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام
وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، یہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نشا میں مطلب کی صبح ہوگی، نئے فسانہ تمام ہوگا، نشا میں مطلب کی صبح ہوگی، نئے فسانہ تمام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ شکریہ۔ صاحب صلاۃ والسلام کے مختلف گوشہائے زندگی سے ہم سب کو محظوظ اور مستفید فرمائیں۔ محترم حضرت مولانا جناب ناظم علی خیر آبادی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم وائس چانسلر صاحب، رجسٹرار صاحب، علماء کرام، طلاب اور شرکائے جلسہ، یہ جلسہ
جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہاں منعقد ہوا ہے، اور ایک ایسے علمی درسگاہ میں منعقد ہے جہاں دنیا اور دین کے علوم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت حد تک یہ منتخب یونیورسٹی ہے جو دین و دنیا کے دونوں مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ اس میں سیرت پیغمبر کا یہ جلسہ شاید اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا کی بھلائی بھی لایا ہوں اور آخرت کا فائدہ بھی لایا ہوں۔ تو دنیا کے بھلائی کا بھی انتظام حضور نے فرمایا اور آخرت کے فائدوں سے بھی واقف کرایا۔ یقیناً یہ میرے لیے کوئی پہلا موقع نہیں ہے، کئی بار میں اس جلسے میں شرکت کر چکا ہوں۔ ابھی جو نعت شریف سنی آپ نے اور اس کے پہلے جو کچھ بیان کیا گیا قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، تو اس سے میں نے نتیجہ نکالتے ہوئے دو جملے تیار کیے جو ہمارا اور آپ سب کا فریضہ ہے۔ جہالت کو مٹاؤ اور علم کی روشنی پھیلاؤ۔ جتنا زیادہ ہم جہالت سے دور ہوتے جائیں گے، علم کی روشنی پھیلتی جائے گی، اتنا ہی ہم سیرت پیغمبر پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تاریخ کا بیان ہے کہ جب پیغمبر نے کلمہ لا الہ الا اللہ ان مشرکین اور کفار کے درمیان پہنچایا اور کچھ لوگوں نے اسلام و ایمان قبول کیا، تو اس میں ایک وہ شخص بھی تھا جو لکھنا پڑھنا کچھ جانتا تھا، تو پیغمبر نے اسے معین کیا کہ جو لوگ میرا دین مان رہے ہیں یا کلمہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں، انہیں لکھنا بھی سکھاؤ اور پڑھنا بھی سکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا اور دور پیغمبر میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہو گئے صدر اسلام میں جو لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اس لیے ہر ایک کا فرض ہے کہ سیرت پیغمبر صرف سنے نہیں، دل کی گہرائی سے مانے اور عمل کرنے کے لیے تیار۔ تو اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے سے جہالت مٹا سکتے ہیں، علم کی روشنی پھیلا سکتے ہیں، تو یقیناً ہمیں سیرت کے جلسوں میں شرکت کرنے کا بھی حق ہے اور ان جلسے سے فائدہ بھی حاصل کرنے کا ہمیں حق حاصل ہوگا۔ میں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ زیادہ بیان آپ کی خدمت میں نہیں کروں گا، صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس یونیورسٹی میں جتنے بھی علم و فن کے شعبے ہیں وہ تمام شعبے الگ الگ ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور آپ نے اگر ابھی توجہ نہ کی ہو تو اب توجہ کیجیے گا
جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ایک حد معین ہے، یعنی باؤنڈری بنی ہوئی ہے، چاہے تار سے گھری ہوئی ہو چاہے دیوار بنی ہوئی ہو، یہ باؤنڈری ہر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ موجود ہے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ ہر علم کا حاصل کرنے والا اس دائرے میں رہ کے علم حاصل کرے، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو میں نے دیکھ کے اندازہ لگایا کہ ذمہ دار حضرات چاہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنے والا اسی سرکل میں رہے، اسی دائرے میں رہے، پھر علم حاصل کرنے کے بعد اسے دنیا میں پھیلائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی دیواریں بنی ہیں، جو بھی سرکل بنا ہے، جو بھی بنا ہوا ہے دائرہ، اس کو اصل میں اسلامی دائرہ ہونا چاہیے، اور ایسا اسلامی دائرہ ہو کہ اسی اسلام کے دائرے میں رہ کے آدمی انجینئر بھی بن جائے، ڈاکٹر بھی بن جائے، میکینک بھی بن جائے، اور دوسرے جو علوم حاصل کرنا چاہتا ہے ان علوم کو حاصل کرے۔ جب تک یہ دائرہ نہیں ہوگا تب تک آدمی علوم تو حاصل کر لے گا، لیکن اسلامی دائرہ جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ ڈھونڈتے رہیں گے، ڈاکٹر مل جائیں گے، اسلامی ڈاکٹر نہیں ملیں گے، انجینئرس مل جائیں گے، اسلامی انجینئرس نہیں ملیں گے، ہر فن کا ماہر آپ کو مل جائے گا، مگر اسلام کے دائرے میں رہ کے عمل کرنے والے نہیں ملیں گے۔ یہی فرق ہوتا ہے جو پیغمبر نے بھی فرمایا، اور خداوند عالم کی جانب سے وحی کے ذریعے بھی یہ بات فرمائی گئی ہے۔ آپ اس سے تلاش کریں گے، قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ قرآن وہ دستور ہے، وہ قانون ہے، وہ حیات کا لائحہ عمل ہے، جس پر عمل کرنے والا عمل کرے تو اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ اس دستور اور اس لائحہ عمل کو جس نے عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا وہ ہمارا اور آپ کا نبی پیغمبر اکرم۔ انہوں نے عمل کر کے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ قانون مانا جاتا ہے اور کس طرح عملی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو ایک جب علوم کے سلسلے میں حصار کھینچیے تو ایک طرف قرآن مجید کا حصار ہو، دوسری طرف سیرت پیغمبر کا حصار، دونوں حصار کے درمیان ایک علم تو ایک بہتا ہوا سمندر ہے، جب حصار کے اندر رہے گا تو چلتا رہے گا، لیکن جب حصار ٹوٹ جائے گا تو کبھی ادھر چلا جائے گا کبھی ادھر چلا جائے گا۔ تو دائرے میں رہے اور حصار میں رہے تو علم کامیاب ہوگا۔ ایک طرف قرآن دستور کی شکل میں اسے روکے رہے، دوسری طرف سیرت پیغمبر اسے روکے رہے کہ نہ قرآن سے الگ ہو نہ سیرت پیغمبر سے الگ ہو، اس درمیان میں رہو تو تمہارا علم تمہیں کامیاب بھی بنا دے گا اور اس دنیا کو بھی بہتر بنائے گا اور آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ میں صرف ایک مثال پیش کر کے گفتگو ختم کر دوں گا۔ سیرت پیغمبر کے لیے ابھی قرآن مجید کی آیتیں آپ نے سنی ہیں، میں ان لفظوں کو نہیں دہراؤں گا، صرف ایک بات کہتا ہوں، پیغمبر کا دین جو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کا دین اخلاق پیغمبر کی بنا پر پھیلا۔ خلق پیغمبر اتنا عظیم تھا کہ اس کی عظمتوں کا اعتراف دنیا کے ہر مفکر نے، ہر تھنکر نے، ہر فلاسفر نے کیا۔ ایسے اخلاق کا مالک انسان نہیں ہو سکتا، اور اخلاق کا اندازہ ہماری اور آپ کی بیرونی زندگی سے نہیں ہوتا۔ ہم دوستوں سے بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، ہم احباب سے بہت اخلاق سے ملتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں سے بڑے اخلاق سے ملتے ہیں۔ اخلاق کا صحیح اندازہ لگانا ہو تو جو گھر کے اندر کی زندگی بتانے والا ہو اس سے اندازہ کرو کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔
یعنی جو شریک حیات ہو اس شریک حیات سے پوچھو، جو گھر کے اندر بچے رہتے ہوں ان بچوں سے پوچھو، جو گھر کے اور اہل و عیال ہوں ان سے پوچھئے، تب پتہ چلے گا کہ اخلاق کیسا ہے، اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں بغیر کسی تمہید کے کہہ دوں کہ پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں جب ان کے شریک حیات سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے ایک جملے میں فرمایا، پیغمبر کا اخلاق وہی ہے جو قرآن مجید ہے۔ تو اگر قرآن مجید ہمارے پاس ہے تو ہم تلاوت کرتے ہوئے نشان لگاتے جائیں، اپنی ڈائری پر لکھتے چلے جائیں، تو اخلاق پیغمبر کا پورا آئینہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اس اخلاق کی روشنی میں ہم اپنی زندگی بھی بہتر بنا سکتے ہیں، دوسرے افراد کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ میں نے اتنی بات کہی ہے، اور باقی تو آیتیں آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہیں۔ آیا تھا میرے پیغمبر کاہے کے لیے، ارشاد ہوا ہے قرآن مجید میں، ابھی آیت آپ نے سنی ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کے، گواہ بنا کے، یعنی امت کے تمام اعمال کا میرا پیغمبر گواہ ہے۔ بشیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی یہ اس آرام و سکون کی جگہ کی بشارت دینے والا ہے جب انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کو ختم کر کے آخرت کی زندگی پہنچے گا۔ نذیر بنایا ہے، یعنی خطرات سے ڈرانے والا، اور ایسا بنایا ہے کہ تم اپنے کو خراب جگہوں پہ نہ لے جاؤ، خراب حالات میں زندگی نہ گزارو کہ تمہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر کہا داعین الی اللہ باذنہ، یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے حکم سے، داعی الی اللہ ہیں، جب اللہ کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو جو باتیں کہہ رہے ہوں گے یہ تو پہلے ہی قرآن نے کہہ دیا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وحی آتی ہے تب نبی بولتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو وحی بولتی ہے، اور جب وحی والی باتیں کہتے ہیں تو وہ خدا کی جانب سے آتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سراجا منیرا، ایسا چراغ جو نورانی چراغ ہے، روشن ہے، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اس کے ختم نہ ہونے کا ایک مثال بہت آسان ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے سے بڑے لوگ جو مشن چلانے والے ہوں یا اور دوسرے چیزیں کرتے ہوں ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، سب کے سب آئے، کچھ دنوں اصلاح کیا، جب تک زندہ رہے نام لیا جاتا رہا، لیکن میرا نبی اکیلا نبی ہے، اکیلا پیغمبر ہے کہ ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے، مگر اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمے میں محمد الرسول اللہ، اور ان سب میں یہی کہا جاتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہیں کہنا بتاتا ہے کہ ہمارے عمل کے شاہد بھی ہیں، ہمارے عمل کے گواہ بھی ہیں، ہمارے لیے بشیر بھی ہیں، ہمارے لیے نذیر بھی ہیں۔ آخری بات، پورے معاشرے کے اندر جو پریشانیاں اور جو زحمتیں ہیں، یہ جتنے بھی علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ پیش نظر مال نہ رکھیے، پیش نظر اپنے نفس کا تزکیہ رکھیے، اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کا خیال رکھیے۔ جب دل پاکیزہ ہوگا تو انسان کا عمل بھی پاکیزہ ہوگا، نہ پڑوسی کو کوئی اذیت ہوگی، نہ گھر والوں کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی پیدا ہوگی۔ حضور نے کہا تعلیم حاصل کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جہالت سے بڑی فقیری کچھ نہیں، سب سے بڑی فقیری ہے جہالت۔ جب جہالت فقیری ہے تو اس کے بالمقابل ہے علم، اس کا مطلب علم امیری کا نام ہے،
علم دولت کا نام ہے، ہم اندازہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ دنیا کا مال جو تنخواہوں مشاہروں کی شکل میں ملتا ہے یہ دولت نہیں ہے۔ دولت وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کا سودا کرتا ہے، اور وہی علم آدمی کا علم ہے۔ بس آخری بات، مال چاہیے، دولت حاصل کرتا ہے۔ دولت آ جائے تو آدمی میں رعونت پیدا ہوتی ہے، جیسے اقتدار کی رعونت ہوتی ہے، جیسے اور چیزیں، مال و دولت آ جائے تو رعونت اور تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ پیغمبر نے اپنی سیرت سے بتایا کہ کوئی آدمی کتنے ہی صاحب اقتدار ہو جائے، صاحب عزت اور آبرو ہو جائے، مگر اسلام کا دامن اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے قریب، ریتیلی زمین بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں اپنی ہوا بچھائی بیٹھے، پیغمبر کے اصحاب بھی آگے بیٹھے، حضور کچھ بیان فرما رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک مزدور بھی آیا جس کی پیشانی پر پسینے کے قطرات تھے، لباس اس کا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ آیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اتفاق سے اسے جگہ ملی ایک مالدار کے پاس۔ عرب کے سردار جو جنت الفردوس کے حوض میں غوطہ لگا لگا کے آتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھ گیا وہ مزدور بھی۔ جیسے ہی بیٹھا تو اس مالدار نے اپنا دامن سمیٹنا شروع کیا۔ دیکھیں، پہچانیے حضور کی سیرت اور نمونہ کیا ہے۔ پیغمبر اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نصیحتیں، کچھ موعظہ کہہ رہے ہیں۔ نگاہ نبوت نے اس چھوٹے سے عمل کو دیکھ لیا، یہ دامن بچا رہا ہے۔ پیشانی پہ بل آ گئے پیغمبر کی، اور ایک دفعہ خطاب کر کے کہا، یہ بتاؤ، اگر یہ مزدور بیٹھ گیا تو اس کی غربت تمہارے پاس چلی جاتی یا تمہاری دولت اس کے پاس چلی جاتی؟ اس نے سن لیا پیغمبر کا فقرہ، سمجھ گیا میرا نبی ناراض ہو گیا ہے۔ کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے، مختصر کیا میں نے، کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ حضور، میں اپنی آدھی دولت اس مزدور کو دیتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا، بھائی یہ دولت دے رہا ہے، لے لو۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ غریب مزدور کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے، دولت مند کہہ رہا ہے میں اپنا مال دے رہا ہوں، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ دوبارہ کہا، میں سارا مال دیتا ہوں، میں پھر کما لوں گا، حاصل کر لوں گا۔ پھر پیغمبر نے کہا، اب لفظ بدل کے پیغمبر نے کہا، یہ بتاؤ تمہیں مال کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کہا ضرورت تو ہے۔ کہا تو پھر یہ دے رہا ہے، لیتے کیوں نہیں؟ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا وجہ بتا دو کیوں نہیں چاہیے، اور یہ وجہ ذہن میں رکھیے گا۔ کہا اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ کہیں اس کی دولت لینے کے بعد میرا مزاج بھی ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا اس مغرور کا دماغ، اس لیے مجھے دولت نہیں چاہیے۔ تو دولت ہو مگر اسلامی دولت، دولت ہو دین والی دولت، دولت ہو مذہب خدا والی دولت۔ اگر ایسی دولت ہے تو انسان کے لیے کارآمد بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ہو سکتی ہے۔ اللہ نے دو چیزیں بھیجی، قرآن مجید بھیج دیا، پیغمبر کو بھیجا۔ قرآن دستور کا نام ہے، پیغمبر عمل کرنے والے کا نام ہے۔ لفظ بدل کے میں کہتا ہوں، اللہ نے اپنی مشیت سے اور اپنی مشیت کو جب الفاظ کے سانچے میں ڈھالا تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جب اللہ نے اپنی مشیت کو پیکر بشری میں ڈھالا تو اسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔